جس گھر میں صبح و شام صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ گھر اور اس گھر کے تمام افراد کی ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے مکمل طور پر حفاظت ہوتی ہے، اور اس گھر والوں کو ہر روز غیب سے رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے۔ اور یہ ایسا درود پاک ہے، جب سے ہم نے شروع کیا کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوئے۔ ہم نے شاگردوں کو بتایا، وہ بھی ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ جو شخص بھی اس درود پاک کو صبح و شام صرف 11 بار پڑھے گا، وہ بندہ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ میں ناکام نہیں ہوگا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا ہمیشہ اس کو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اس درود پاک کی خاص برکتیں جو آگے چل کر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس درود پاک سے غیبی دولت کیسے ملتی ہے اور یہ درود پاک کیسے آپ نے پڑھنا ہے، اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک مقبول ترین اور مفید ترین عمل ہے، اور دور حاضر میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور پریشانی ذہنی ہو، جسمانی ہو، جیسی بھی ہو، ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ اس درود پاک کے ذریعے ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان آج ایسے مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگردہ ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ محال نظر آتا ہے۔ ایسے حالات میں جب تمام کاروبار ٹھپ ہو چکے ہوں، تمام رشتہ دار بھی خفا ہو چکے ہوں، تمام دوست احباب، بیلی یار سب راستہ چھوڑ چکے ہوں، آپ کے ساتھ تعلق توڑ چکے ہوں، جب کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ایسے حالات میں بھی اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں تو 3 دن سے چوتھا دن نہیں گزرے گا، آپ کے حالات معمول کے مطابق آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ اس کو صبح و شام پڑھتے جائیں گے، ہر آنے والا دن آپ کے لیے روشن، منور اور کامیابیوں کا ہوگا، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور لوگ رشتہ دار آپ سے اس راز کو پوچھیں گے کہ ایسا کیا عمل شروع کر دیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی کیفیات، آپ کے حالات، آپ کے مال و دولت، آپ کی باقی معاملات اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت، تذکیر، خلق آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو بیگانے ہیں وہ بھی اپنے بنانا شروع ہو جائیں گے، اپنے تو اپنے بنیں گے ہی، لیکن غیر بھی آپ کے اپنے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اس سے آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دشمنوں کی دشمنی دوستی میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو آپ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی تھی، وہ تمام رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح یہ درود پاک ایسا ہے کہ جو بندہ اس کو ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کی کشتی سمندر میں بھی ڈوبی ہو تو وہ پانی پر تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جائے گا، جو آپ کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ کبھی آپ کو زندگی میں ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس درود پاک کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جو شخص بھی پڑھے گا اس کی اولاد کو بھی اس سے فیض و برکات اس کے بننے کے بعد بھی ملتے رہیں گے۔ اس کی زندگی میں تو ہر طرح کے وباؤں سے، ہر طرح کی بلاؤں سے اس کی مکمل حفاظت ہوگی، اس کے خاندان کی حفاظت ہوگی، اس کی نسلوں کی حفاظت ہوگی، اس کی بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی۔ اس قدر کہ یہ ایک حصار بھی ہے، یہ درود پاک ایک حصار بھی ہے اور ایک برکت بھی ہے، اور بہت سارے اس کے فیض و برکات ہیں۔ اگر میں وہ بتاتا رہوں تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس درود پاک کے جو فضائل ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ درود پاک عام درود پاک، اس درود پاک کو اولیاء کرام پڑھتے رہے، حضور غوث اعظم جیسی شخصیات باوضو پڑھتے رہے، اور وہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی بڑی مشکل کے اندر گرفتار ہو، وہ شخص وضو کر کے معطر ہو کر ہلکی سی خوشبو لگا کر اس درود پاک کو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھنا شروع کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے سخت مشکل بھی یہ درود پاک پڑھتے ہی پڑھتے حل ہو جائے گی، اور ہر طرح کی مشکل ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض پڑھ لے تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے اس کو نجات مل جاتی ہے، کبھی وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بندہ بھی یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے صرف صبح و شام اس درود پاک کو پڑھنا ہے 10 بار یا 11 بار، کیونکہ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی صبح و شام 10 بار یا 11 بار پڑھے گا تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا، اس کے قہر سے اس کو نجات ملے گی، اللہ کی ناراضگی سے اس کو نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائیوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کے تمام غم مٹ جائیں گے۔ اور اس درود پاک کی خاص خصوصیت یہ ہے
کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ چکا ہو، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے اس کو جواب دے دیا ہو کہ اب تیرا ان بیماریوں سے نکلنا مشکل ہے، اب تیرے حالات بدلنا مشکل ہے، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی تکلیف سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ جو بندہ بھی صبح و شام اس درود پاک کو 11 بار پڑھنا شروع کر دیتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس بات کو ذہن میں اتار دیں، ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی دوستوں نے اس عمل کو کیا اور الحمدللہ آج تک کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور انسان مجبور ہو جاتا ہے جب اس کے حالات بدلتے ہیں، جب مالی حالات بدلتے ہیں، جب گھریلو حالات بدلتے ہیں، وہ جو دشمنیاں دوستوں میں بدلنا شروع ہوتی ہیں، وہ جو نقصان کے کام، گھاٹے کے کاموں سے فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، جب مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے، جب زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر انسان خود ہی کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو اس درود پاک کی اہمیت کا جب پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے صبح و شام 10 بار، کیا میں تو ساری زندگی چلتے پھرتے بھی درود پاک کو پڑھتا رہوں، اتنی اس کی فضیلت اور عظمت ہے۔ یقین جانیں جب آپ 3-4 دن اس کو صبح و شام پڑھیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ اگر پڑھنا چاہے تو سارا دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ صبح و شام صرف 11 بار پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی کی تمام کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ناکامیوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی مشکلوں کا، کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جس گھر میں بھی یہ درود پاک صبح و شام 11 بار پڑھا جائے گا، اس گھر میں بھی کبھی کوئی شخص، کوئی بچہ بھی غریب نہیں ہوگا، کبھی غربت نہیں آئے گی، کبھی اس گھر میں نحوست نہیں آئے گی، کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کا اس گھر والوں کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو یہ درود پاک آپ نے صبح و شام 11 بار لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے شیخ صاحب فرمانے لگے کہ عالم افراد تفریح میں وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے کہ ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے، قافلہ تھا، اس میں ہم قافلے کے اندر بھی ہم بھی شامل تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بحری جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان کی زد میں وہ ہمارا بحری جہاز آ گیا اور ہم نے بس سمجھ لیا تھا کہ اب موت کے سوا ہمارے کوئی چارہ نہیں ہے، موت اب ہمارے اوپر آ چکی ہے، اب ہم نقمۂ اجل بن جائیں گے۔ ملاحوں نے بھی یہ بات طے کر لی کہ اب بچ نکلنا مشکل ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ اس افراتفری کے عالم میں مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور غنودگی طاری ہوئی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر مجھے حکم دیا، تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ ابھی پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ طوفان بھی رک گیا اور ہماری وہ جو جہاز تھا وہ بھی بچ گیا۔ اس لیے دوستو بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو، طوفان آنے لگے زندگی کے اندر تو وہ بھی تھم جاتا ہے، وہ بھی رک جاتا ہے۔ طوفان جیسی مشکلات بھی آئیں تو وہ بھی اس کے آگے چل نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، اس قدر اس کے اندر اہمیت اور فضیلت ہے۔ میں جتنی بھی بیان کروں وہ کم ہے۔ بس اس درود پاک کو صبح و شام 11 مرتبہ باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جو کچھ میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے اس پر عمل لازمی کرنا ہے۔ جسم کو ہلکے میں خوشبو لگائیں اور خوشبو لگا کر درود پاک کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ صبح بھی 11 بار پڑھیں، شام بھی 11 بار پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں، چہرے پر پھیریں، پورے وجود پر پھیریں۔ انشاءاللہ سارا دن جدھر جائیں گے کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ شام کو جب پڑھ کر سوئیں گے ساری رات برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس درود پاک کو درود تنجینہ کہا جاتا ہے، درود تنجینہ۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور آپ کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔